بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ یزید نے نواسہ رسول کو شہید کروا دیا اور یہ سوچتا تھا کہ عرب کے لوگ میری بیعت کر لیں گے، اور سوچتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد میرے سامنے سر کوئی نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں شام کے بازاروں سے گزری تو ان کے خطبے کو سن کر لوگوں کے ضمیر جاگنے لگے اور یوں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہونے لگی۔ ہر کوئی یہی سوچتا رہا کہ اسلام اللہ کا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور یہ خاندان نبی کا خاندان ہے، اور جن لوگوں نے ان پر ظلم کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا گناہ کرے گا۔ اور یوں یزید کی بیعت کرنے سے ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد یزید نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 3 دن یزید کی فوج اپنے گھوڑوں کے ساتھ مسجد نبوی میں تھی اور وہاں پہ بھی بے حرمتی کی۔ جب اس نے ایسی گھٹیا حرکتیں کرنا شروع کر دی تو مکہ میں بھی یزید کے خلاف بغاوت ہونے لگی۔ یزید نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ اس واقعہ کو واقعہ ہیرا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ہر کوئی یزید پہ لعنت کرتا رہا، لیکن یزید کسی کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اس کو قتل کروا دیتا۔ لیکن اللہ کی عدالت انصاف کرتی ہے۔ کربلا کے واقعے کے بعد یزید کو ایک خوفناک بیماری ہو گئی، ایک دردناک بیماری ہو گئی۔ وہ بیماری ایسی ہو گئی کہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا تھا اور وہ آنتوں کے درد سے تڑپنے لگا۔ وہاں کے حکیم بھی اس کو کہنے لگے کہ تمہاری بیماری بہت خطرناک بیماری ہے، تمہارا پیٹ اندر سے ختم ہونے لگا ہے۔ اس کا پیٹ اندر سے جلتا تھا۔ یزید کو جب پانی کی پیاس لگتی تھی تو وہ پانی پیتا تھا، اور جب پانی پی لیتا تھا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ وہ ہر وقت تڑپتا رہتا تھا۔ اس کو دیکھ کر لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ عذاب حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کا عذاب ہے۔ یزید یہ بھول چکا تھا کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اور ویسے ہی وہ یزید تڑپتا رہا، اور آہستہ آہستہ اس کی ساری آنتیں سڑ گئی۔ پانی پیتا تو اس کو کانٹے کی طرح چبھتا، اور اگر پانی نہیں پیتا تھا تو پیٹ میں درد ہوتا تھا۔ اس قدر درد ہوتا تھا کہ یہ خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ جب اس کو پتہ چل گیا کہ اب میری موت مقرر ہو گئی ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ میرے جانے کے بعد تم اس گدی پر بیٹھو گے، اس سلطنت کو سنبھالو گے، میرے بعد تم بادشاہ بنو گے۔ میرے پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس کے بیٹے نے جواب دے دیا کہ لعنت ہو ایسی بادشاہی اور ایسی سلطنت پر جس کی بنیادیں اولاد رسول کے خون کو بہا کر رکھی گئی ہیں، اور خدا ایسی منحوس وراثت کی سلطنت سے مجھے محفوظ رکھے۔ یزید اپنے بیٹے کی بات سن کر اور بھی تڑپ گیا اور دکھ کی وجہ سے اپنے پاؤں زمین کے اوپر پٹکنے لگا۔ میرے پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ یزید کی موت سے پہلے اس کی آنتیں سڑ گئی تھی اور اس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ اس وجہ سے یزید کے پاس سے بہت گندی بدبو آتی تھی، اور اس وجہ سے اس کے پاس کوئی جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ بدبو کی وجہ سے اس کو کئی قسم کے عطر بھی لگائے جاتے تھے، لیکن وہ بدبو پھر بھی نہیں جاتی تھی۔ اس کے بعد اس کے پاس کوئی حکیم آتا تو اپنا ناک اور منہ لپیٹ کر آتا۔ عجیب اللہ کی مار تھی کہ پانی پی کر بھی تڑپتا اور پانی کے بغیر بھی تڑپتا۔ جب ایسا ہونے لگا تو عرب کے بدترین نشے کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ وہ اس نشے کو کرے اور درد کی وجہ سے تڑپے نہ۔ ایک دن ایسے ہی وہ نشے کی حالت میں اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ جنگل کی طرف نکلا ہے۔ یہ سن کر وہ باہر نکلا اور گھوڑے پہ سوار ہو گیا۔ گھوڑے نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل کو نیچے گرا دیا۔ یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا۔ وہ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید زمین پہ گرتے گرتے جا کے اس کا سر ایک پتھر پہ جا لگا اور اس کی موت ہو گئی۔ لیکن گھوڑا دوڑتا رہا اور اس کی لاش ایسے ہی پامال ہوتی رہی۔ یزید کی فوج نے جب یزید کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے
کہ حسین ابن علی کو شہید کرنے کا یہی انجام ہے، اور اس کو شام میں دفن کر دیا۔ آج بھی اس یزید فرعون کی قبر موجود ہے، لوگ اس کی قبر کو دیکھ کر لعنت کرتے ہیں، اور یزید قیامت تک نشان عبرت بن گیا۔ جو بھی اس زمین پہ ظلم کرے گا، اللہ پاک اس کا نام و نشان مٹا دے گا اور آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت ناک بنا دے گا۔ میرے پیارے دوستو، آخر میں 2 لائن کہنا چاہوں گی۔ مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ یزید کی قبر کا نام و نشان تک نہ رہا، اور چمک رہا ہے روزہ حسین کا۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین